میرا محبوب مدینے میں ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا 35 سے زائد مرتبہ جاگتے جاگتے آمنے سامنے بیٹھ کے حضور نے دیدار کروایا ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، اگر یہ مانو کہ نبی مصر آیا تھا پھر بھی سنیوں کا عقیدہ سچا ہے، اگر یہ مانو مصر سے امام جلال الدین مدینے گیا تھا پھر بھی سنیوں کا عقیدہ سچا ہے۔ جو اللہ کا ولی مصر میں بیٹھ کر مدینے دیکھ سکتا ہے اس امتی کا نبی محمد الرسول اللہ مدینے سے پاکستان کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ چوک نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت۔ اس امام کو جس کو 35 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، وہ امام لکھتا ہے لوگوں جس گھر میں حضور کا میلاد منایا جائے گا پورا سال اس گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا۔ آؤ حضرات ذی وقار، میں بس ایک ہی نقطے پہ بات کر کے اجازت لینے لگا ہوں، توجہ کرو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نال محبت بڑی چنگی شے ہے، اونچا آکھو سبحان اللہ۔ صحابہ کا دشمن جنتی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر، تھکے تو نہیں ہو سارے؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا، تمام صحابہ کا جمع غفیر لگا تھا، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک احرابی، ایک دیہاتی اور ایک گاؤں کا رہنے والا صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اسی بھی سارے گراما لے تو میں گراما ہی علی گل سنان لگا ہوں، چاکو سبحان اللہ۔ خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر، اللہ کے محبوب کا یہ مزاج تھا، کبھی کبھی رسول اللہ بات کا جواب نہیں بھی دیتے تھے۔ کام کرنے والا دیہاتی میرے نبی کا صحابی رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ رحمت للعالمین نے کوئی جواب عطا نہ کیا، دوسری مرتبہ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ حضور پر نور شافع من نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا نہ کیا، تیسری مرتبہ ایسی ابھی کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کا بھی امی سونیا میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، رسول اللہ نے اپنا چہرہ اپنے غلام کی طرف موڑ لیا۔ حضور نے چہرہ اپنے غلام کی طرف موڑا، حضور نے فرمایا مانگ کے منگنا۔ آگو نہ سنگیو سبحان اللہ۔ اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہوئی جتنی تساں سمجھی، محبت نہ لاگ سبحان اللہ۔ وہ مری چلے گئے نا مولوی تقریر کرنے سے گھنٹہ کیتی تقریر تے کسی سبحان اللہ نہ آکھی، گھنٹے بعد پوچھنے نو کوئی سمجھ اشنی ہے بابا نہ لگے رہو تواڈے تے اتبار ہے سب تسی حضور نے ذکر چاہے ہو خوش ہو کے خوشی نال بیو محبت نال بولو سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ میرے غلام، کیا مانگتا ہے، کیا تمنا ہے؟ اور میرے غلام تو اس نبی کی بارگاہ میں آ گیا ہے جسے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مانگ کیا مانگنے آیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں میرے دل میں خیال آیا حضور کی رحمت جوش پر ہے، اللہ کے نبی کی رحمت والا دریا پورے عروج پر ہے۔ حضور نے توجہ
فرما دیے. حضور کہہ رہے ہیں مانگ, اللہ کرے حضور کا یہ غلام ان لمحوں میں حضور سے جنت ہی مانگ لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. قلندر لاہوروی علامہ محمد اقبال سے کسی نے سوال کیا تھا, اے علامہ مجھے یہ بتا حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے, اللہ کا نبی امتی پہ راضی ہو جائے کون سا عمل کیا جائے. علامہ محمد اقبال نے فرمایا 2 کام کرنے سے تمہارا نبی تم پر راضی ہو جائے گا. کتنے کام کرنے نال؟ 2. سارے برابر بولو کتنے جی؟ 2. آج یہ دل نہیں تختی دے لکھ کے جاؤ 2 کام کرسو تے اللہ نے نبی تواڈے تے راضی ہو سی. میں 2 کام دسن لگا, بولو سبحان اللہ. تمام امتی خوشی کا اظہار کریں 2 کام سنیں. قلندر لاہوروی علامہ محمد اقبال سے سوال کیا گیا 2 کام کون سے ہیں اللہ کا نبی اپنی امتی سے راضی ہو جائے. علامہ نے فرمایا اگر اپنے محبوب کو اللہ کی حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہو پہلا کام یہ ہے ہر وقت ہر لمحہ کثرت سے میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو. درود پڑھنا تیرا کام ہے, تجھ بے کرم کی برکھا برسانا میرے رب کا کام ہے. دوسرا کام کون سا؟ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ کا رسول تمہاری طرف توجہ فرمائے, اللہ کا محبوب تم سے محبت کرے, اللہ کا محبوب تم سے راضی ہو جائے, علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے گھر میں ہر سال سونے نبی کا میلاد منایا کرو. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو نبی راضی ہو جائے میلاد منایا کرو, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا تم نے میلاد نہ بھی منایا تو نبی کی شان میں کمی. اچھا بولا, نبی کی شان میں کمی. اگر تم میلاد نہ بھی مناؤ حضور کی شان میں کمی نہیں آتی. 63 میل پیدل چل کر اللہ کا نبی جب طائف کے بازار میں گیا لوگوں نے پتھر مارے, حضور لہو لہان ہو گئے, حضور کا جسم اتر زخموں سے چور چور تھا. حضور درخت کے نیچے بیٹھ گئے, حضرت زید کپڑے پھاڑ پھاڑ کر حضور کے زخم صاف کر رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کیا مولا تیری وحدانیت کی بات کرتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں, اللہ اپنی رسالت کی بات کرتا ہوں لوگ گالیاں دیتے ہیں. آواز آئی ورفعنا لک ذکرک, اے محبوبہ نہیں مانتے تو نہ مانے, بس تو مجھے مانتا جا میں تجھے مانتا جاؤں گا. کھینچ کے آنکھ میں سبحان اللہ. اگر ہم میلاد نہ بھی منائیں نبی ہمارا محتاج, سارے بولو نبی ہمارا محتاج. یہ اس سونے کی کرم نوازی ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو نبی کے میلاد کے لیے چن لیا ہے. میں سادی جی گل کرنے لگا, بندہ ایک محسن پوچھنا شاہ جی میلاد منانا کتنے لکھے آ؟ ماں کا تعلیم تاڑے کول کتنی ہے؟ جڑا شاہ جی ساری زندگی ڈنگر چران ماں کا چلیا سوال بہت بڑا کیتا ہی. کتنے لکھے جی میلاد منانا, کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ سادہ سا جواب دینے لگا ہوں, اس کو بھی میں نے یہی بولا تھا. ماں کو چلیا حضور کا میلاد منانا ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. کوئی چلتا تو چلے, مرتا تو مرے, جہاں مرضی ہے چلا جائے. سنیوں کا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے گھر گھر میں میرے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. نعرہ رسالت, ہاتھ چکو نعرہ رسالت. میرے بھائی ذرا توجہ کرنا, سنی تو بڑے دور کی بات, اللہ کی عزت کی قسم ایک فرقہ بھی جب نہیں رہے گا
یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، چون چرا چرند پرند درند فرشتے انبیاء سارے جس دن ختم ہو جائیں گے، اس دن بھی تیرے میرے نبی کا ذکر جاری رہے گا۔ اب تیرے ذہن میں سوال آئے گا، فرشتے مر جائیں گے، انبیاء قبروں میں چلے گئے، کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان مٹ جائیں گے، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ زمینیں ختم ہو جائیں گی، یہ جانور یہ چرند پرندم سارے ختم ہو جائیں گے، اس دن میرے نبی کا ذکر کون کرے گا؟ آواز آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ، او سنو جس دن کائنات میں کوئی نہیں رہے گا، اللہ کہتا ہے اس دن میں خود اپنے یار پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ آؤ میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، سارے آقا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں ایک دیاتی آیا۔ کون آیا جی؟ گرائے نہ بندہ، ایک دیاتی سیابی حضور کا آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ بس سیابیاں نہ کیتا تو محبت نہ لاکھو نہ سبحان اللہ۔ آج اسی یا رسول اللہ مدد رکھاں تے بڑے مسئلے بن جانے کہ سیابہ نہ کیتا تک اور گرائیں چو ٹور کے سیابی حضور نہیں بارگاہ جا گیا، یا رسول اللہ مدد، سونیا میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے در پہ آیا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سیابی کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے سفر کرنا ہے بڑا لمبا، سواری کی ضرورت ہے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چل میرے غلام، تجھے میں نے اونٹ دے دیا، اب اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا دل تڑپ رہا تھا، کاش اب کی بار حضور کی بارگاہ سے یہ جنت مانگے، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب کو کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگنا تیری کیا آرزو اور تمنا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے کجاوے کی ضرورت ہے، جو سامان اوپر باندھا جاتا ہے سامان کی ضرورت ہے۔ رحمت للعالمین مسکرائے، تبسم کیا، حضور مسکرا کر کہنے لگے میرے غلام تجھے اونٹ بھی دیا، چل تجھے کجاوہ بھی دیا، اب اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ میرا محبوب حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ابو بکر کا دل تڑپ رہا تھا، کاش یہ بندہ حضور سے جنت مانگ لے، حضور سے مانگے گا میرا نبی اعلان کرے گا اللہ سے جنتی کر دے گا۔ نہ میرے بھائی، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا مانگ، مانگ، کیا مانگنے آیا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اونٹ بھی مل گیا، کجاوہ بھی مل گیا، سونے رستے کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ حضور نے تبسم کیا، مسکرا کر کہنے لگے او میرے غلام یہ پیسے بھی رکھ لے، مگر سن تو جناب موسیٰ کی اس بڑیا سے بھی آج پیچھے رہ گیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت سے قبر کا پتہ پوچھا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی یا موسیٰ کلیم اللہ مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ پتہ پوچھ رہے ہیں جی، پتہ پوچھ رہا ہوں۔ بوڑھیا کہنے لگی پیارے موسیٰ پتہ تب بتاؤں گی جب دعا کرو گے اللہ مجھے جنت بھی دے، جنت میں تیرا پڑوس بھی عطا کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا کریم یہ بڑھیا ایک پتہ بتانے کے بدلے میں جنت مانگ دیے، میرا جنت میں پڑوس مانگ دیے۔ آواز آئی پیارے موسیٰ تو میرا لاڈلا پیغمبر ہے، اور سونے وعدہ کرنا تیرا کام ہے، اس عورت کو جنت اور جنت میں تیرا پڑوس عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے امتی تو اس بڑھیا سے بھی پیچھے رہ گئے، اس نے موسیٰ سے جنت مانگی
لیے اللہ نے جنت دی. اگر آج تو جنت مانگتا میں بھی تجھے جنت لے کے دیتا, کیونکہ اللہ نے مجھے موسیٰ کا بھی امام بنا کر بھیجا ہے. حضرات بس آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر, کیونکہ اس محفل کا کوئی نچوڑ بھی ہونا چاہیے, ایک میسج آنا چاہیے. آپ یہاں آئیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں, بس یہ میسج سنیں اور یہاں سے دعا کرتے ہیں. پھر سنیں, میں نے یہ بتایا کہ حضور کی زندگی میں 1450 سال قبل 1450 سال قبل حضور کی زندگی میں جو صحابی بھی حضور سے مدد مانگنے آتا تھا اللہ کا نبی اس کی مدد کرتا تھا. تمام حدیثیں بھری پڑی ہیں, اپنوں کو بھی بیگانوں کی بھی, ہر جگہ پہ یہ بات مل رہی ہے. سوال ہی آتا بعد میں تھا, حضور مدد پہلے فرما دیتے تھے. آج 1450 سال گزر گئے, الیاس صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے. آج اس محفل کا میں نچوڑ آپ کو دینے لگا ہوں, ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. 1450 سال گزرنے کے بعد آج اگر جمعرات کا دن ہے, دن 12:30-1 کا ٹائم ہے, آج اگر اس محفل میں بیٹھ کر آپ سچے دل سے اللہ کے نبی سے مدد مانگو, میرا ایمان ہے آج بھی میرا نبی ہماری مدد کر سکتا ہے. باز نہیں آئی, نعرہ رسالت, اس پر دلیل دے کے دعا کرنے لگا ہوں. آج جمعرات کے دن, آج اتنے سال گزر جانے کے بعد, اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد میرا نبی آج بھی مدد کر سکتا ہے. آج یہ بات بتانے لگا, محبت سے بول سبحان اللہ. شہر لاہور کے اندر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, نوجوان ہے, اسے کینسر کا مرض لگ گیا. کیڑی بیماری لگی جی؟ اللہ سارے محفوظ رکھے آپ کو. کینسر کی بیماری نوجوان بچے کو لگ گئی. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے, بڑی توجہ سے سننا, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا. اللہ کا فضل ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ پانی پر نہیں بنا, قرآن سے بھی ثابت ہے, نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوبہ تیری بارگاہ میں کوئی مانگتا آ جائے, اس کو خالی نہیں لوٹانا, اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا ہے. ماں باپ بچے کو لے گئے اسپتال, شوکت خانم اسپتال میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا. ڈاکٹر کہنے لگے اس کا مرض آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے, مرض بہت بڑھ گیا, زندگی کے امکان ختم ہو گئے, لے جاؤ نوجوان بچے کو گھر, اس کی موت بالکل قریب ہے, چند گھنٹوں کا مہمان ہے یا چند دنوں کا مہمان ہے, یہ مر جائے گا, کینسر اس کا بڑا عروج پر ہے. اب سنو اس ماں باپ پر کیا گزری ہوگی. آج کا نوجوان ماں باپ کا ادب نہیں کرتا, بڑی بے ادبیاں کرتے ہو, ماں باپ کی گستاخیاں کرتے ہو, ماں باپ کو بولنے نہیں دیتے ہو, خود بڑے بن جاتے ہو. سنو, ماں باپ تڑپ رہے ہیں, اپنے نوجوان بچے کو گھر میں واپس لے آئے, بیڈ پہ بچے کو لٹا دیا, دوسرے کمرے میں ماں باپ زاروں کتار رو رہے ہیں, ہائے ہمارا بچہ, ہماری زندگی کی کمائی, ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہم سے جدا ہونے والا ہے, موت بالکل قریب ہے. اب مورخین نے اس بات کو لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ اس کے کمرے میں ٹیلی ویژن چل رہا تھا, اس پہ ایک علامہ خطاب کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا, سنو لوگو, اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا پاور دے کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا اختیار دے کر بھیجا ہے, بڑی اتھارٹی دے کر بھیجا ہے, بڑی شان دے کر بھیجا ہے. ساتھ ہی مولوی کہنے لگا ایک دن ہمارے نبی کی بارگاہ میں یہودیوں کا بڑا پڑھا لکھا مولوی, بڑا عالم حبیب یمنی حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا, آ کر کہنے لگا او محمد, کیونکہ بھی کافر ہے, اس نے تو بے ادبی کرنی تھی, آ کر کہنے لگا او محمد, اگر تم سچے نبی ہو, میرا علم یہ کہتا ہے جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا, زمین پہ چلتا ہے, اگر سچے ہو تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میرے
रहमत लिल आलमीन ने जब यमनी की ये बात सुनी, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तेरे मेरे नबी ने नबुव्वत वाली उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़ों में तकसीम हो गया। चांद टुकड़ा हो गया। यमनी कहने लगा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो चांद को जोड़ कर दिखाओ। रसूलुल्लाह ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे मेरे नबी का ये कमाल, तेरे मेरे नबी की ये शान, तेरे मेरे नबी का ये पावर और इख्तियार। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, जो चांद टुकड़ा था वो जुड़कर सामने आ गया। नारा रिसालत। अब यमनी के दिल में ईमान का नूर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। यमनी के दिल में ख्याल आया, उसके घर में एक मरीज बच्ची थी जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, मफलूज ज़दा बची थी। यमनी के दिल में ख्याल आ गया, जो नबी, जो रसूल, जो पैगंबर चांद के टुकड़े कर सकता है, अगर करम नवाजी करना चाहे मेरी बच्ची को भी ठीक कर सकता है। ये यमनी के दिल में ख्याल आया, सिर्फ दिल में। कहने लगा, या रसूल अल्लाह। पहले क्या कहता था, ओ मोहम्मद। जब ये नजारा देखा ना, चांद के टुकड़े होना, चांद का जुड़ना, फिर हाथ बांध लिए, सर झुका लिया, यमनी की आंखों में आंसू आ गए। अब वो नहीं कहता, कहने लगा, या रसूल अल्लाह। एक नुक्ता ध्यान लगाना, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, आको सुभान अल्लाह। आके भाई ये आपके लिए बड़ी तवज्जो सही है, कहना है लोगों को हर बात में। बंदा पूछना जी, केड़े सहाबी हुजूर ने मिलाद मनाया जो असी मनावा? मैं कहा एक सवाल मैं करने लगा, जवाब दे से। पूछो जी। मैंने कहा वो कौन सा सहाबी है जिसने हमारे नबी को या रसूलुल्लाह नहीं बोला है? सहाबा ने गला दे चलने तो फिर सारे या रसूलुल्लाह को। नारा रिसालत। मैंने कहा यहाँ कहते हुए तुम्हें मौत पड़ जाती है अगर सहाबा ने नबी का मिलाद नहीं मनाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1,24,000 हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी भी ऐसा नहीं है जिसने तेरे मेरे नबी को या रसूल अल्लाह न बोला हो। यमनी के दिल में ख्याल आया, जो नबी चांद टुकड़े कर सकता है, जोड़ सकता है, वो नबी अगर करम करे मेरी बच्ची ठीक हो सकती है। हाथ बांध लिए, आंखें बंद करके सारा झुका लिया। अदब में आ गया ना, दिल में ईमान का नूर आ गया। पहले ओए कहता था, अब कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने एक और सवाल करना है। रसूलुल्लाह ने उसके दिल के मंजर को देख लिया। हुजूर कहने लगे, ना 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 यमनी, अब सवाल ना करना, घर चला जा, तेरे सवाल का जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। खींच के आंखों सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, यमनी हम सवाल ना करी, हुन गछ कार तू की जवाब मिल जलसी। यमनी दौड़ा दौड़ा घर आ गया, मफलूज बच्ची घर में मौजूद। यमनी ने आकर दस्तक दी, जो बच्ची चल नहीं सकती थी वो दौड़ कर दरवाजा खोलने आ चुकी है। और तो खुश हो गए, चार सुभान अल्लाह। यमनी का दरवाजा खुला, पूछा बेटी ये क्या माजरा है? बेटी की चीखें निकल गई। नौजवान बच्ची रो रो कर कहने लगी, बाबा तेरे आने से पहले पहले एक कालियां कालियां जुल्फां वाला आया था। सुभान अल्लाह। ये बात बेशक कैंसर का मरीज कौन जी? कैंसर वाला मरीज है, नौजवान एक गला सुनना सा, उस छाल मारी बेड तो तले ते सर रखा सजदे। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप अगर करम करना चाहें यहूदियों की बच्चियों को भी शफा मिल सकती है। सोने मैं आपका उम्मती, आपका गुलाम, आपका
کروں اور سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگا ادرکنی یا رسول کیا اللہ. بات کیا بات آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار قیامت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت. ادرکنی یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے نا. اس نے رو رو کے مدد مانگی حضور سے کہنے لگا سونے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہوں. سونے میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے یا رسول اللہ کرم نوازی کیجیے. جب ماں نے چیخنے کی آواز سنی ماں بھی دوڑایا باپ بھی دوڑایا. ماں تاپ تاپ کر کہہ رہی تھی کاش اللہ میری جان لے لے میرے بچے کی زندگی بچ جائے. کاش کوئی مجھے پوری کائنات لے لے میرے بچے کی سانسیں بچ جائیں. بیٹا کہنے لگا امی جی پریشان نہ ہو وہ دیکھو مولوی کہتا ہے ہمارا نبی بڑی شان والا ہے. مولوی کہہ رہا ہے ہمارا نبی بڑی طاقت والا ہے. ادرکنی یا رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے بچہ بے ہوش ہو گیا. اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹروں نے اس کا ٹیسٹ کیا حیران رہ گئے. ڈاکٹر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم لگتا ہے اس بچے کو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. بس پڑھاؤ گل ختم. ہر فرقے سے بالا طاق ہو کر نبی سارے نہ سانجا. اللہ کا نبی توڑنے نہیں اللہ کا نبی سب کو جوڑنے آیا ہے. آج سے یہ ارادہ کرو ہم حضور کی سنت کو زندہ کریں گے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ماں باپ جڑا ماؤ پیو نہ بے ادب ہے اس نال حضور نال کوئی رشتہ نہیں. جڑا بے نمازی ہے اس نال حضور نال کوئی رشتہ نہیں. نماز پہلے تے محفل بعد ہے. اس لیے کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل گھر گھر حضور کا میلاد منائیں گے. بزرگ یہ بات لکھ کے چلے گئے اللہ کی عزت کی قسم کہ جس گھر میں جس تھان پر حضور کا میلاد ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں کہیں بھی محفل سجا کرے سارے جمع ہو جایا کرو. کوشش کیا کرو محبت کیا کرو. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس شخص نے میرے نبی کے میلاد پہ صرف 1 روپیہ خرچ کیا کان رفیقی فی الجنہ وہ جنت میں میرا دوست بنے گا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی گویا اس نے پورا اسلام ہی زندہ کر دیا. عثمان ذوالنورین فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کے میلاد پہ خرچ کیا گویا وہ بدر اور حنین کی جنگ میں شامل ہو گیا. مولا علی فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے گھر میں حضور کا میلاد کروایا یا مسجد میں میلاد کے لیے کوشش کی جس نے کوشش کی جو سبب بنا حضور کے میلاد کا حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب مرے گا اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے گا اور معاشر کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. اس لیے گھر گھر حضور کا میلاد مناؤ حضور کی سنتوں کو زندہ کرو. اللہ میرا پڑھنا تمامی آباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ. درود و سلام کا ایک شعر پڑھیں گے. مصطفیٰ